جی جناب، کیسی رہی آج کی مارکیٹ؟ 925 پوائنٹ کی گراوٹ کرتے ہیں ڈسکس اس کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور مارکیٹ میں آگے کیا پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے ہماری کہ ہم کوئی بڑا لاس نہ کریں، اور ہم اس مارکیٹ میں ایسے فیصلے کریں کہ آنے والے مہینے میں ہمیں پھر اچھا پروفٹ ہو۔ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس پہ تمام تر ڈیٹیل موجود ہے۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 19 دسمبر کی کال لے کر۔ سب سے پہلے تو جناب میں ایک سلائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں، جو میں آپ کو پچھلے 2-3 دن سے شاید دکھا رہا ہوں، جس میں نے کہا جو مارکیٹ سے کمایا ہے خدا را وہ مارکیٹ کو واپس مت کیجیے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس سلائیڈ کو اہمیت دی ہو۔ میں مختلف طریقوں سے الرٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ہم کچھ پروفیشنل ایتھکس کی وجہ سے کبھی بھی پش نہیں کرتے۔ ہم کسی کو بہت زیادہ پش نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ہم زور دے کے بات نہیں کرتے کہ مال بیچ دو، ایسے کر دو ویسے کر دو۔ مگر یہ ہے کہ مارکیٹ میں رسک مینجمنٹ کو بڑھانا، اور جو مارکیٹ میں جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کا تذکرہ ہم ضرور کرتے رہتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ہمارے اگر ان پوائنٹس کو سمجھتے ہوں تو آپ اس سے مستفید بھی ہوتے ہوں گے۔ آج کے سیشن کو دیکھیے اور کل کی کال کو پڑھ لیجئے۔ کل میں نے کہا پری اوپن میں 66,500 تک جانا کوئی بڑی بات نہیں، چلی جائے گی مارکیٹ۔ بات تو یہ ہے کہ اس 500 والے لیول کے اوپر مارکیٹ کو رکنا ہے، اور مارکیٹ وہی 500 اس سے 30-40 پوائنٹ اوپر کا ہائی بناتی ہے، اور وہی پری اوپن میں بس کھلتی ہے اور ہائی بناتی ہے، اور اس کے بعد ایک کنسسٹنٹ اینڈ کمفرٹیبل سلائیڈ ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے کہ مارکیٹ نیچے ایک کنسسٹنسی کے ساتھ گر 925 پوائنٹ کا نقصان ہوا ہے، مگر یہ بہت زیادہ نقصان تھوڑی ہے، 1.40% مارکیٹ گری ہے، تو پینک ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ بیچنے کے عادی نہیں ہیں تو آپ آگے ضرور پینک ہوں گے، اگر مارکیٹ اور گری تب تو ضرور پینک ہوں گے۔ مگر اگر میں آج تک کی بات کروں تو آج تک تو کوئی پینک نہیں ہے، کیونکہ 65,135 کے نیچے کریکشن اسٹیبلش ہوتی ہے، جو کہ پچھلے 10 دنوں سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہاں تک تو ٹھیک ہے بات۔ مگر اگر ہم آج کے سیشن کو دیکھیں، آج کی کلوزنگ کو دیکھیں، تو پھر ہمیں پریشانی تو ہوگی، کیونکہ ایسا لو ہم نے میرے خیال میں چلے دن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، ایسا لو ہم نے دیکھا ہے 2 دن اور، یہ 13 دسمبر اور 14 دسمبر، ٹھیک ہے نا۔ مگر ان دونوں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے لو سے بڑی اچھی ریکوری لے کے بند ہوئے، اور جب انہوں نے 13 دسمبر کو لو بنا کے ریکوری لی تھی، اور لوگوں کا بہت خیال تھا بس ہو گیا جی، اب تو مارکیٹ اوپر ہے، تو 14 دسمبر کی کال میں نے اس بات کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مارکیٹ اسی سچویشن میں کھڑی ہے۔ تو اب اگر آپ جو منڈے کی کال ہے، یعنی کہ جو آج کے سیشن کے لیے کال تھی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے ہفتے کے پورے 5 سیشن کو ذرا ملا کے دیکھ لیجئے، کتنے پوائنٹ ویک اوپر بند ہوا نیچے بند ہوا وہ اہم نہیں ہے، اہم یہ تھا کہ وہ 5 سیشن کی شکل کیا تھی۔ اگر آپ ان 5 سیشنز کی شکل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے خیال میں جو جمعے کا سیشن تھا اس سے پہلے کا، جس میں ہم نے ایک ریکارڈ والیوم بنایا تھا 81 کروڑ کا 8 دسمبر کا، وہ ایک بھرپور اور آخری بلش سیشن تھا۔ اس کے بعد منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، یہ تمام سیشن بڑی لمیٹڈ رینج میں اور لاسٹ مومنٹم کے ساتھ نظر آئے، جس کا تذکرہ بار بار کیا جاتا رہا ہر ڈیلی کال میں۔ بہرحال اب اگر آپ لوگ نہیں نکلیں، کیونکہ میرے حساب سے 66,500 پہ جب سروائیو نہیں کرنا چاہ رہی تھی مارکیٹ، تو اس وقت نکلنا چاہیے تھا، یہ بات کل کی کال کے حساب سے آپ کے لیے ضروری تھی، اور 66,045 کے نیچے تو آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے بعد اگر 66,045 سے بھی حساب لگائے تو وہاں سے بھی پورے 1,000 پوائنٹ بنتے ہیں مارکیٹ کے، جو مارکیٹ کا لو بنا ہے، تو کم سے کم اس 1,000 پوائنٹ کو اپنے پورٹ فولیو میں سے اس لاس کو نکالا جا سکتا تھا، صرف مال بیچ کے دوبارہ خرید کر۔
تو اس کو روٹیشن آف ڈیلیوری کہتے ہیں، جس کا میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ شارٹ نہیں کرتے، اگر آپ بیچنا نہیں چاہتے تو کم سے کم روٹیشن کر لیں، روٹیٹ کر لیں. بہت کوشش کرتا ہوں یہ سمجھانے کی. آ جاتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل کی طرف. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے اور اب چلتے ہیں آگے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. ٹھیک ہے جی. تو باوجود اس کے کہ کل ایک جملہ میں نے لکھا تھا کہ ڈسپائٹ آف آل دیز بلش سگنلز اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ اسٹیئنگ کیئرفل ان مارکیٹ. یہ ایک جملہ تھا جو کل میں نے لکھا تھا. وہ کیوں لکھا تھا؟ یہی بات تھی کہ ٹھیک ہے مارکیٹ 300-400 پوائنٹ 500 پوائنٹ مارکیٹ کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. 300-400 پوائنٹ مارکیٹ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ 67,000 کا ہائی بنا چکی ہے. آج 900 پوائنٹ مارکیٹ گری ہے تو ہم نے 1.40% لاس کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ میں 400-500 پوائنٹ کا اوپر جانا یا نیچے جانا کوئی گھبراہٹ یا پینک ہو نہیں سکتا. تو اسی لیے آپ اگر دیکھیں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بے شک ریکوری سے کلوز ہوا جمعے کو، اور بے شک جو بھی کچھ ہوا جمعرات کو بھی، جمعرات کا سیشن جو تھا وہ ریکوری سے کلوز ہوا، پھر جمعے کو تھوڑا سا بلش بند ہو گیا. اس کے باوجود بھی موقف یہی تھا کہ 65,135 کے نیچے نہ ٹریڈ ہو، اور پھر 66,045 کے نیچے آپ کو شارٹ ٹرم انٹری نہیں لینی. اب مارکیٹ وہاں سے گر کے 65,135 لیول کو ویک کر چکی ہے. تو اب کل کے سیشن میں اس کو 65,065 کے نیچے ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے. شارپ لوز کی بات میں نہیں کر رہا. جو پری اوپن والیٹیلٹی میں اگر کوئی شارپ لو بنتا ہے تو وہ میرے لیے اہم نہیں ہے، مگر اگر اس کے بعد پری اوپن یعنی کہ مارکیٹ کھلنے کے آدھے پون گھنٹے کے بعد بھی آپ کو 65,065 کے نیچے نظر آئے مارکیٹ، تو پھر آپ کا ٹارگٹ 64,643 ہو سکتا ہے. اور اگر پریشر کا جو اماؤنٹ آف پریشر ہے وہ زیادہ ہو تو ہم 64,000 بھی توڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو اوور آل سچویشن ہے، مگر میں نے اس سچویشن کو آئیڈیل قرار دیا اگر آپ مارکیٹ سے ٹائم پہ ایگزٹ ہوئے، کیونکہ میں جب کال لکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے اپنے ممبرز اور کلائنٹ کو فوکس کرنا ہوتا ہے. اور آج ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ ہم پرسنٹیج ڈسکس کرتے رہے کہ کون کتنے پرسنٹ نکلا ہے. تو آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، میرے پاس چند لوگ ایسے بھی ہیں جو 100% آؤٹ ہوئے ہیں 65,500 سے لے کر 66,500 سے لے کر 66,045 تک. اور میرے پاس میرے جو انویسٹر اور ٹریڈر ہیں وہ 60 سے 70% مارکیٹ سے آؤٹ ہیں. صرف اپنا لانگ ٹرم پورٹ فولیو 30% انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو ناؤ دے آر ان اے پوزیشن کہ اب بائی بیک کر سکیں، لیکوڈیٹی ہے ان کے پاس. اور لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی پورٹ فولیو کب دو گے؟ تو میں نے کہا بھائی پورٹ فولیو اسی وقت دوں گا جب مارکیٹ کچھ کریکٹ کرے گی. اب اگر ابھی بھی کریکشن کنفرم تو نہیں ہوئی ہے، اگر کل مارکیٹ کریکشن کو کنفرم کر دیتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم پورٹ فولیو آپ کو دینا شروع کر دیں گے. 1-2 اسٹاک تو ہم نے پہلے بھی دیے ہوئے ہیں، مگر مزید جو اب دسمبر جنوری پورٹ فولیو ہے اس کے اسٹاکس ہم آپ کو دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ میں آپ کو 20 سے 22 اسٹاک دوں گا. اب اس میں آپ کی سلیکشن ہے، آپ کس کو پک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جو لوگ ایگزٹ کر چکے ہیں دے کین اسٹارٹ پلاننگ دیئر بائی بیک، اور آفٹر مارکیٹ کاغذ پہ بیٹھ کے اپنا پلان بنائیں، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کتنے دن کے لیے ہم پورٹ فولیو میں جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ ٹریڈنگ پلان پر آئیں. پہلے سارا آپ کا پلان کاغذ پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو آگے چلتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کنفرمیشن 65,165 کے نیچے ہوگی اب، جو کہ ہماری امیڈیٹ سپورٹ بھی ہے. تو اب یہ نہیں ٹوٹنی چاہیے کل، اس کے نیچے مارکیٹ نہ کھڑی ہو. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر جو میں نے ٹارگٹ دیے ہیں بیئرس کے، مارکیٹ وہاں تک جانے کی کوشش کر سکتی ہے. رہی بات بلز کی، تو بلز کے لیے فی الوقت تو میرے پاس کوئی سمپتیز نہیں ہے. آئی جسٹ فیل کہ بلز اپنا مومنٹم تو ان کا بن نہیں رہا تھا، وہ گین نہیں کر پا رہے تھے، مگر آج انہوں نے مومنٹم کو لاس ضرور کیا ہے. میں نے آپ لوگوں کو ایک اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی انڈیکیٹر ہے یا کوئی جادو ہے،
مگر میں نے آپ لوگوں کو آسانی کے لیے ایک فارمولہ بتایا تھا کہ جب کبھی آپ کو مومنٹم کو دیکھنا ہو کہ آخر آج کی مارکیٹ میں بیئرز یا بلز کا مومنٹم کیا ہے، تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ مارکیٹ کی موو کو دیکھو. یہ مطلب بہت ہی کیا کہنا چاہیے، ایک را طریقہ بتا رہا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ لوگ، ہم تو ٹیکنیکلی چارٹ پہ اور بہت سارے طریقوں سے دیکھ لیتے ہیں، مگر آپ لوگ شاید اس طرح نہیں دیکھ پاتے. اگر تو آپ لوگوں کے لیے آسان ترین طریقہ ہے کہ آپ آج کا ہائی دیکھیے، ٹھیک ہے، اور آج کی کلوزنگ دیکھیے، ٹھیک ہے جی. لو کی بات میں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا. اور ویسے آج کی کلوزنگ جو ہے، اس کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں، اٹ از بیسیکلی ایوریج کلوزنگ کہہ لیں اس کو، کیونکہ مارکیٹ کلوز اپنے لو پہ ہوئی ہے، تو لہٰذا ہم چاہیں تو یہاں لو بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر فرض کر لیجئے آپ لو بھی دیکھ لیں تو پھر آپ کا جو ٹوٹل لاس ہے آج کا وہ 1521 پوائنٹ کا ہے، ہائی سے لو کا. یا ہائی سے کلوز لے لیں گے تو وہ 1400 پوائنٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا. مگر اگر یہ 1400-1500 پوائنٹ مارکیٹ ہائی سے نیچے آئی ہے تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری پاور بیئرز کے اندر اس وقت موجود ہے. تو جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ دور سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ فوری طور پہ تو نہیں رکتے نا، تو آپ کو تھوڑا سا آپ سلو ہوتے ہیں اور پھر آگے جا کے رکتے ہیں. جیسے گاڑی کو بریک مارا جائے تو گاڑی تھوڑا آگے جا کے رکتی ہے، سیم ہوتا ہے. اب اگر مارکیٹ میں بیئرز کا مومنٹم اتنا زیادہ ہو تو مارکیٹ اگر کوئی تیزی بھی کرے یا مارکیٹ ریکوری بھی لے تو تھوڑا آگے جا کے واپس آئے گی، تو شارپ لو بنے گا. اب یہ شارپ لو تو میں کل دیکھ نہیں رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب شارپ لو اگر بننا ہے تو کوئی فنڈامنٹل اپڈیٹ چاہیے. اگر کوئی فنڈامنٹل ہیپننگ ہے تو شاید ہم شارپ لو بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. باقی ساری ریومرز ہیں، تو پری اوپن ہائپ کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر پری اوپننگ ہائپ ہوتی بھی ہے مارکیٹ میں تو مارکیٹ کیا کھڑی ہو سکے گی. اگر مارکیٹ میں آپ کو جو لیول بتایا ہے کہ 65,655 825 ایریا، کم سے کم اس کے اوپر جا کے کھڑے ہونا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ کتنی دور ہے؟ اگر ہم 65,655 کی بات کریں تو یہ تقریباً 825 تک کی، تو یہ بنتا ہے 450 سے لے کر 650 پوائنٹ. یعنی کہ اگر ایوریجلی بھی دیکھ لیں تو 500-550 پوائنٹ پازیٹیو کل مارکیٹ کو پورا دن کھڑا ہونا ہے. اگر ایسا کر سکی تو پھر یہ پریشر کا جو تھریٹ ہے کم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے جی. تو پری اوپن میں اگر 200-400 پوائنٹ اوپر چلی جائے تو کوئی ٹینشن، مطلب ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اور ایک میں نے یہاں جملہ لکھا ہے کہ ٹریڈنگ ان پازیٹیو نمبرز اونلی برنگ سم ڈیلے ان مارکیٹ فار ڈائریکشن. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اگر آپ کو دیکھیں تو جو میں نے کنکلوڈ کیا تھا پچھلے ہفتے کے 5 دنوں کو، وہ یہی بات ہے کہ مارکیٹ نہ اوپر جا رہی تھی نہ نیچے جا رہی تھی، تو ڈائریکشن ڈیلے ہوا. مارکیٹ ایک ڈائریکشن لینا چاہ رہی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں 2 میجر ٹرینڈ ہوتے ہیں، تیزی یا مندی. تو مارکیٹ تیزی میں تو چل رہی تھی، تو تیزی سے وہ اس فیز میں آ گئی، یعنی کہ پچھلا پورا ہفتہ مارکیٹ جو ہے رینج میں چلی ہے، اور اس رینج میں 66,500 سے مسلسل مال ہمیں نظر آتا رہا. جب بھی ہم 66,000 کے اوپر جاتے تھے ہمیں سیلنگ نظر آتی تھی، ٹھیک ہے جی. مگر نیچے سپورٹ بھی مل رہی تھی ہم کو، ٹھیک ہے. تو وہ ایک رینج بن گئی، اپر لیول اور لوور لیول، ٹھیک ہے. تو یہ جو رینج باؤنڈ ہوتی ہے یہ جسٹ ڈیلے ان مارکیٹ ڈائریکشن ہوتا ہے. تو اب جیسی یہ رینج باؤنڈ کا لوور لمٹ ٹوٹتی ہے مارکیٹ میں مندی ہو جاتی ہے، اپر لمٹ ٹوٹتی ہے مارکیٹ میں تیزی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑا سمپل بات ہے. تو رینج باؤنڈ مارکیٹ از اونلی گڈ ٹو ڈیلے دی ڈائریکشن. تو دس از واٹ ہیپننگ رائٹ ناؤ. تو اگر کوئی 500-700 کی موو بن بھی گئی تو میرے لیے وہ صرف ایک ڈیلے ان مارکیٹ ڈائریکشن ہے. میں مارکیٹ کی ڈائریکشن کی بات اپنے ٹریگر پہ کروں گا، اور میرا بلش ٹریگر ابھی تھوڑا دور ہے، جس کی مجھے امید نہیں کہ ہم کل اس کو اچیو کر سکیں گے. بہرحال بہت شکریہ مجھے سننے کا، دیکھنے کا. میں نے آپ لوگوں کے بے حد اصرار پر جو میسیجز آ رہے تھے، جو ٹیم نے میری ریکویسٹ کیا تھا کہ کال کو سمجھانے کے لیے ایک ویڈیو بنائیں، تو وہ ویڈیو بنا دی ہے. مجھے نہیں معلوم آج یا کل میں وہ شاید پوسٹ بھی ہو جائے ہمارے چینل پہ. اس کو ضرور دیکھیے کہ اسکرپٹس کو کیسے لینا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے کال کو.
وہ تمام چیزیں اس میں سمجھائی گئی ہیں. تو بہرحال اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجئے اگر یہ کال آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کسی کام آتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.